بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، بھارت نے پہلے طبل جنگ بجایا، پھر سفید جھنڈا لہرایا. پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ سفید جھنڈا لہرائیں یا اپنے آپشن سندور کی ناکامی کا سوگ منائیں، یہ جنگ بھارت نے شروع کی اور ختم ہم کریں گے. افواج پاکستان نے ہمیشہ ملک کے چپے چپے کی حفاظت کی ہے اور انہیں اپنے بے گناہ شہداء کا بدلہ لینا بھی خوب آتا ہے. کیا اس کے بعد جنگ بند ہو جائے گی یا جنگ مزید بڑھ جائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف کالم نگار، تجزیہ کار ثنا آغا صاحبہ کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام جو ہے اس میں شریک ہو رہی ہیں. ثنا آغا صاحب، آپ نہ صرف اپنا پروگرام کرتی ہیں انووک کے نام سے، بلکہ انووک کے نام سے ہی جو ہے وہ آپ پروگرام کرتی ہیں، ساتھ کالم نگاری بھی اسی عنوان سے کرتی ہیں. عام طور پہ جب انسان خود اینکر پرسن ہو، خود پروگرام کر رہا ہو، تو مشکل سا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے وہ جب جواب دینے کے لیے بیٹھ جائے اپوزٹ سیٹ پہ. کیسا فیل کرتی ہیں سوال کرنا اور جواب دینا؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے ویڈیو لنک میں لیا. تو دوسری بات، آپ نے سوال کیا کہ جی کیسا محسوس ہوتا ہے. شاید جب ہم اس پار کھڑے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو جو جواب دے رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہاں پر یہ بھی بولا جا سکتا تھا، یہاں پر یہ بھی بولا جا سکتا تھا. تو جب ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو بہت سائڈ کھیل کے دیکھا ہوا ہے نا، تو جب ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں تو تب بھی یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کمی رہ گئی ہے یا یہ کمی رہ گئی ہے. تو اس طرح میرے خیال سے کہ جو تھنکر ہوتا ہے نا، وہ دونوں طرف سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی سوال ہو سکتا تھا، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا، اس جواب میں بھی یہ بھی جواب دیا جا سکتا تھا، یہ بھی جواب دیا جا سکتا تھا. تو بس ایسے ہی ہے، چل رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کیونکہ سوال جنم تبھی لیتا ہے جب کوئی سوال ہوتا ہے، جب کوئی جواب دینے والا ہو. اگر کوئی آگے جواب نہ دینے والا ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو تو پھر آپ سوال بھی وہیں پر ٹھپ کر دیتے ہیں. کوسچن جو ہے نا وہ رہتے ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کہیں اس کنفیوژن میں نہ سوال صحیح ہو پائے، نہ جواب صحیح دیا جا سکے، یا نہ جواب آپ کو مل پائے، تو اس صورتحال میں کیا آپ کی جو لائے عمل ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ لائے عمل یہی ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کچھ نہ کچھ اپنا آؤٹ پٹ اس میں ڈالتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں. ہم وہ پہلے تو فرسٹ آف آل کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو اس سے ریلیونٹ ہو، جو ہمیں پراپر ہمیں مطمئن کر کے بھیجے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اصل جو کوشچن آنسر کا گیم ہو رہا ہوتا ہے، مگر موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سوالوں میں ہی کئی دفعہ جواب چھپا چھپا کے اگلے کو بتانا پڑتا ہے کہ جی اب آپ نے آگے سے یہ کرنا ہے، اب آپ نے آگے سے یہ کرنا ہوتا ہے. مگر یہ کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھ جائے کہ جس طرح میرے سے 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بندہ اتنا نالجبل تھا کہ مطلب اس کے پاس اتنا نالج تھا کہ سم ہاؤ میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یار میں بھاگوں یہاں سے. مگر یہ کہ اچھا لگتا ہے تب جب آپ کو ریپڈ فائر آگے سے آ رہا ہو. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب سوال اچھا ہو اور اسی سوال کے ساتھ اگر جواب اچھا ہے، نہ صرف پروگرام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے بلکہ ردم بھی بن جاتا ہے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ثنا آغا خان کے ساتھ ایک ایسا ردم بن جائے کہ جس پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے. مجھے امید ہے کہ جیسا ہم نے انٹرو میں ذکر کیا کہ ہم کرنٹ افیئر پہ جب موضوع کی طرف آتے ہیں تو عام طور پہ یہ تاثر تھا پہلے کہ یہ جنگ ہوگی نہیں. اچھا، پھر جنگ ہو گئی. اب جب جنگ ہو گئی ہے تو اب ایک ہے کہ یہ ختم کب ہوگی اور کیسے ہوگی اور کون کروائے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں اس صورتحال میں جو آپ کے سامنے ہے کہ جنگ جو ہے وہ شروع تو ہو گئی، اب اسے ختم کون کرے گا؟ دیکھیے جی، جنگیں نہ ایسے شروع ہوتی ہیں نہ ایسے ختم ہوتی ہیں، نہ یہ جنگ تھی. یہ بیسیکلی جو ہے نا، ہم ایک دوسرے پہ غصہ نکال رہے ہیں. یہ اٹس جسٹ ایپیٹائزر جو مطلب ہندوستان اکثر پاکستان کو دیتا رہتا ہے اور پاکستان اکثر ہندوستان کو دیتا رہتا ہے. تو ہمارے درمیان کبھی پراپر جنگ ہوئی نہیں. جب جنگیں ہوتی ہیں نا
تو وہ جنگیں ہوتی ہیں. وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک بندہ شر پسندی ہے, یہ شر پسندی ہے, یہ جو ہو رہی ہے نا یہ شر پسندی ہے. جنگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے تباہی. جنگوں میں ہم یوں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جنگوں میں بیٹھ کے ہم اناؤنسمنٹس نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں پر یہ گر گیا, وہاں پر یوں ہو گیا, وہاں پر یوں ہو گیا. سینیریو نظر آ رہا ہے. انفیکٹ اب ہمیں جواب دینا چاہیے. مومنٹ اب ایسا ہے جس میں ہمیں جواب دینا جو بہت ضروری لگ رہا ہے. پہلے جو سوچا جا رہا تھا کہ جی انڈیا جنگ نہیں کرے گا یا ہم پہ اٹیکس نہیں کرے گا یا کوئی ایسی کرے گا نہیں حرکت, وہ اس لیے نظر آ رہا تھا کیونکہ پہلے بھی بہت دفعہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے. وہ اکثر ہمارے بارڈرز کو چھیڑتا رہتا ہے, اکثر ہمیں چیک کرتا ہے. بیسکلی وہ ہمیں چیک کرتا رہتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھ کے ایک دانے کو اٹھا کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ جس میں پوری دیکھ پتہ چل جائے کہ ہاں جی بھی از اٹ ریڈی اور ناٹ. تو وہ ہمیں ٹیسٹر لگاتا ہے. تو ٹیسٹر کا جواب جو سوشل میڈیا جنگ, تو آپ کو پتا وار تو چل ہی رہی تھی 3-4 دنوں سے, ہم یہی کر رہے ہیں سارا کچھ. مگر اب جو ہوا ہے اس میں اگر آپ نے ریئل اٹیک ہوتا ہے نا, ریئل اٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تباہی کا وہ مرکز نکالا جائے جہاں پر زیادہ نقصان اٹھائے. ایسا کوئی انہوں نے ہمارے لیے ایسی کوئی جگہ نہیں ڈھونڈی یا کوئی ایسا ہمیں تھریڈ نہیں کیا ثنا یا آغا ہمیں. خان انہوں نے اپنے جو ان کے ہاں 26 آدمی جو تھے وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے یا انہوں نے وہ ڈرامہ کیا, خود شکار کیے, اس کے بدلے انہوں نے ہمارے 31 بندے جو ہیں وہ شہید کر دیے. آپ یہ کیسا ٹیسٹر ہے کہ ہم ٹیسٹر کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اپنے بندے جو ہیں وہ مروائے جا رہے ہیں اس ٹیسٹر میں یا شہید کروائے جا رہے ہیں. سو ہم کب جو ہے اس ٹیسٹر سے نکلیں گے اور ہم حقیقت کی دنیا میں آتے ہوئے اسے واقعی وہ جواب دیں گے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, جن کا ہم اعلانات کرتے ہیں. دیکھیں سر جی, بات ابھی میں نے آپ کو یہی کی ہے کہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم سوچ رہے ہیں. اگر جنگ کے بارے میں اصل ہم نے حقائق پتہ کرنے ہیں نا, تو جا کے ابھی ہم اسرائیل کو دیکھ سکتے ہیں, جا کے ابھی ہم غزہ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم کب تک اپنے بندے جو ہے نا اس طرح سے شہید کرواتے رہیں گے یا کب تک ہم اپنے اوپر اس طرح کے اٹیکس جو ہے برداشت کرتے رہیں گے. نو, ناٹ ایٹ آل, ایک لمحہ بھی نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے آرمی چیف ڈیلی بیسس پہ اپنی رپورٹس دے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپانی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں یہ جو ہے نا, مطلب ہماری عوام, ہم عوام, میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں, ہم بہت جذباتی لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں جی آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ دو. یس اٹ از ٹرو, ایسا ہونا چاہیے. مگر جو ایٹمی وار ہے نا اس کے لیے ایک مینٹلی پریپریشنز ہونی چاہیے, اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, مگر چل رہی ہیں. یہ جو بھارت پہ خوف ہے نا, یہ خوف ایسے نہیں ہے. اچھا, اس خوف کے پیچھے ہم میں سے جیسے آپ نے فرمایا, ہم یہ اپنے جو ہے وہ ISBR کی جو آتی ہے ان کی ترجمان میں جو بات کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, جو معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ایسا ہی ہیں کہ جیسے بھارت خوف زدہ ہے. اچھا, بھارت ہم سے کیوں خوف زدہ ہوگا؟ وہ تو ہم سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے. جب وہ طاقتور, ایک شخص جو طاقتور ہے وہ ایک کمزور سے کیوں خوفزدہ ہوگا؟ اچھا, یہ کیوں ہم یہ بنا لیتے ہیں, ایک ہم نے پہلے طیارہ پکڑا, گرایا, اس کو چائے پلائی, واپس کیا, ہم وہ ابھی تک رٹ رہے ہیں. ہو جب ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں. سو اب ہم نے ایک طیارہ گرا دیا, اس کے بدلے مقابل اس نے 9 جگہوں پہ پہلے حملہ کیا. اب وہ انہوں نے یہاں سے جو ہماری اہل سیاست ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا, جو ان کو اچھا اسٹریٹجی لگی ان کی انہوں نے کیا. دن میں کریں تو ہم انہیں بتائیں گے, انہوں نے دن میں آ کے 25 ڈرون آ کے مار دیے ہیں آپ کے اندر. اب آپ بتائیے اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈرون گرا کے, بندے مروا کے, ہم پھر خاموش بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں ہماری جو اہل سیاست ہیں کہ ہم خون کا اپنا آخری قطرے کا بھی حساب لیں گے. حضور کب لیں گے؟ شروع تو کیجئے, کوئی پھلچڑیاں آپ بھی 2-4 چلا دیجئے, عوام سکون میں آ جائے گی کہ چلیں ہمارے جو ہیں وہ. ہم فوجی قیادت کو سلام کرتے ہیں, ہم پوری فوج کے ہر شخص کو, ہر آرمی جو آرمی میں ایک پولیس کھڑا ہے فوجی, ہم اس کو
سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اہل سیاست قیادت کی بات جب بھی کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں سوائے گیدڑ بھبکیوں کے، سوائے دھمکیوں کے، سوائے اعلانات کے، تقاریر کے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ جی ثنا آغا خان صاحب. جی آپ نے 3-4 سوال مجھ سے اکٹھے کر لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ بات کر رہے ہیں ISPR کی اور جو رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جی ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ اتنا بتایا جاتا ہے اور بات جو ہوتی ہے نا وہ شاید بہت آگے تک ہو سکتا ہے آپ کے علم میں وہ چیز نہ ہو یا عام عوام کے علم میں وہ چیز نہ ہو جو ایک اسٹریٹجی رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم مطمئن ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہندوستان ہم سے کیوں ہے وہ، جبکہ ہم سے ہیوج اس میں ہے. یہ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے لڑنا ہے صرف ان کی آرمی نے. نہیں ثنا یہاں کیوں یہ تصور کر لیتے ہیں، ابھی میں نے پہلا سوال جو کیا تھا وہ یہی تھا، وہ ہم 2-3 بیچ میں مکس ہو گئے جی کہ 5 گنا زیادہ طاقتور ایک عام 1 گنا طاقتور سے کیوں خوفزدہ ہوگا؟ کیوں ہم نے یہ انالیسس کر لیا وہ ہم سے خوفزدہ ہے، 5 طیارے یا 2 طیارے گرا کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ ہم سے خوفزدہ ہے؟ دیکھیں خوف کا عالم یہ ہے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا. جی جی ابھی ہم نے صرف ان کو سٹاپ کیا ہے ان کی اپنی سرحدوں میں. جی جی. مگر رات کو وہاں کی لائٹیں گل تھی، اندھیرا تھا، کتنے علاقے ان کے اندھیرے میں چھائے ہوئے تھے، وہ اس لیے کہ وہاں پر تو ان کی لڑنا ہے صرف فوج نے. ہمارا بچہ مجاہد ہے. آج میں اپنے بچوں کو اسکول سے لینے گئی تھی، وہ ایک مطلب ہلکا سا وہ ایک فنومنا ہو جاتا ہے کہ جی فائرنگ ہوئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اسکول سے کالز آنا شروع ہو گئی کہ جی بچوں کو پک کر لیا جائے اور یہ وہ چکر. میں وہاں پر گئی ہوں تو رستے میں دیکھ رہی تھی کہ بچے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ ادھر ادھر نظریں کر کے کہ کدھر ہے بھائی، کس نے حملہ کیا، کون ہے کون نہیں ہے. خوف کا عالم وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں یہ لوگ اندھیرے کر کے بیٹھے ہوئے، ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا. ابھی تو بہت آگے چیزیں پڑی ہوئی. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری یہ حکمت عملی ہے ہمیشہ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کہ جب بھی فوج نے جنگ تو ہوتا ہے یا دہشت گردی. ثنا خان صاحبہ ہماری فوج تو ہمیشہ تیار رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اہل فوج سیاست خالی تیار نہیں ہے. نو نہیں، نو میں نو میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہمارے اہل سیاست اور عوام کو تیار نہیں کیا جاتا. آپ مجھے بتائیے جنگ اتنی بڑی جو ہے ایک 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان، آپ کہیں جنگ نہیں ہو رہی، جھڑپیں ہو رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ہماری اہل سیاست قیادت نے قوم کو کیا تیار کیا؟ کوئی متحد کیا، کوئی انہوں نے جلسے کیے، کوئی عوام. اچھا ہماری انتظامیہ کو دیکھیں، پتہ نہیں ہمارے الارم بھی چلتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے آج تک چیک نہیں کیے. ورنہ پوری دنیا میں کہیں بھی جھڑپ ہونے لگتی ہے یا ایسے اثرات بنتے ہیں، الارم چیک کیے جاتے ہیں، عوام کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ انہوں نے تماشا نہیں، اگر کہیں بم دیکھے تو تماشا نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے سیف جگہ پہ جانا ہے. اور کون سی تو ایسے پروگرامز ہوتے ہیں پورے چینلوں پہ اور عوام کو ایک جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ ہماری عوام کو کچھ تیار کیا؟ یہاں ایک ڈرون گرتا ہے، عوام ایسے اکٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اوپر سے دوسرا آ کے گرتا، عوام شہید ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تفریح کوئی نہیں ہے اور ہم نے اس موت اور جنگ کو اپنی تفریح بنا لیا ہوا ہے. ہم ڈرامے اچھے نہیں بنا رہے، ہم فلم کو بند کر دیا ہے. ہمارے پاس سوائے حادثات دیکھنے کے اب تو آپ دیکھیں 2 بندے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، 100 بندے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئی اب تو ویڈیو بنانا شروع ہو گئے ہیں، چلے کوئی ٹک ٹاک پہ اسے پھینکیں گے. یہ ہمارا احساس جب ہو جائے گا بے حسی کا تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ دلیری ہے، یہ موٹیویشن ہے. یہ تو نہیں ہے نا. آپ حقیقت میں آئے نا، پڑھی لکھی ہیں آپ، شعور رکھتی ہیں، تو ہمیں جہاں ہم نے چیزوں کو اپریشیٹ کرنا ہے وہاں اپنی خامیوں کو بھی سامنے لے کے آنا ہے. سو ہمیں ان خامیوں پہ بھی نظر. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی میں یہ کہوں گی کہ تیاری ایک دن میں نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پر سائرن بج گیا یا آج ڈرون حملہ ہو گیا تو یہ جی فوراً سے تیاریاں کروانا شروع کر دیں گے. تیاریاں ہمارے سکولز میں ریگولر بیسس پہ ہوتی ہیں. روزانہ کے جو پریڈز ہیں، جو روزانہ کی چیزیں ہیں، یہ کس لیے تیاری ہوتی ہے؟ گھر میں جا کے آپ لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز دکھانی ہوتی ہے؟ نو، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی بات کی کہ جی یہاں پر حکمران جو ہیں وہ پریپیئر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب حکمرانوں کی بات آتی ہے تو آپ سب کچھ آرمی پہ ڈال دیتے ہیں. اب آرمی کی بات
آئی ہے تو سب کچھ آپ اٹھا کے حکمرانوں پہ ڈال دیں گے. جب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں اپنی حکومتوں پہ, نہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں اپنی قیادتوں پہ, ہم کسی بھی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے. بینگ اے مسلم ہم نے اس سے بھی کم بجٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی اکوپمنٹس نہ ہوتے ہوئے, کسی طرح کے کوئی اپنے پاس اسکلز نہ ہوتے ہوئے ہم نے بہت سی جنگیں جیتی بھی ہیں, اور آج تک یاد رکھی گئی ہیں کہ وہ جو جنگیں ہم نے جیتی تھی وہ کس طرح سے جیتی تھی. ماؤں بہنوں کی ایفرٹس تھی, بچوں کی ایفرٹس تھی. اگر ہم اس ٹائم پہ بیٹھ کر بہت سارے, میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہوں, ناٹ جسٹ اونلی آپ نے یہ سوال اٹھایا, بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں, یہ وہ لمحہ نہیں ہے جس میں ہم سوال اٹھائیں, یہ وہ لمحہ ہے جس میں ہم ساتھ دیں, بس چلیں. یہ یوں نہیں ہے کہ آج آرمی صاحب, آرمی چیف صاحب نے کیا کہہ دیا ہے تو ہماری گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, ہمارا فلانا کیا کہہ رہا ہے, ہمارا ٹمکانا نو. اس وقت ہمارا جو موٹیو ہے نا وہ ہمارا اپنا وطن ہے, ہماری سرزمین ہے. اگر یہ ہے تو ہم ہیں, ورنہ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے پیجز پہ دیکھ رہی ہوں, بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں, مگر ابھی پنگا لینا بنتا نہیں ہے, نہ ہی اس کا جواب نہیں دینا بنتا ہے. ہم نہیں ثنا خان صاحبہ, ہم پنگا نہیں لے رہے, نہ ہم یہ نہیں, کہتے میں ہیں. بات کر رہی ہوں, نو جی میں جی اپنی ہاں بات کر رہی ہاں, ہوں. نہیں جو ہم کر رہے ہیں بات وہ ہم یہ نہیں کر رہے, ہم دوسروں کا تو جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. بالکل آپ نے اچھا کیا بالکل کہ آپ نے ان کو جو ہے شٹ اپ کال دیا ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ مثبت تنقید کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور جی اس جی عوام کے لیے, عوام میں کوئی شک نہیں قربانی کا جذبہ موجود ہے. عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, فوج کے ایگزیکٹلی. ساتھ وہ اب کھڑے اگر ہیں. اب ہم اس ٹائم بلیم گیم کر ہی بھی نہیں سکتے, جی کیونکہ بالکل, وی ہیو نو, ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے, نہیں ہمیں نہیں کوئی نہیں آگے کوئی دوسری بلیم تیسری گیم نہیں, آپشن کوئی ہی نہیں. بلیم گیم نہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جہاں کمی نظر آتی ہے تو ہم نشاندہی صرف کر رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے 9 جگہوں پہ میزائل مارے, ہمارا جو دفاعی سسٹم تھا وہ کہاں تھا, ہم کیوں ان کو جو ہے ڈیفیوز نہیں کر سکے فضا میں. ہم ڈرون 25 آ چکے ہیں, گر رہے ہیں اور صحیح نشانے پہ گر رہے ہیں, ہم ان کو بعد میں اسے جو ہے وہ شارٹ کر رہے ہیں اور گرا رہے ہیں. ہم اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو جان کر سک رہے, یا ان کو کر کے ان کے جو ہے اس پہ ہم اس کو نشانہ فکس نہ ہونے دیں. سو ہم یہ چیزیں جو نہیں کر رہے ہیں اس کی تو ہاں عوام بالکل. میں جو ہے نا, عوام جب کھڑے ہیں ساتھ, جب وہ ایک فوجی کے ساتھ ایک عوام کا بندہ کھڑا ہے تو وہی سوچ جو افواج پاکستان کی ہے, وہی سوچ جو ہے عوام کی ہے. تو عوام میں ایک بے چینی تھوڑی سی ہونی نہیں چاہیے, نہ ہوگی اور نہ ہم اس کو کرتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی بے چینی آ رہی ہے کہ یار کیا وجہ ہے. ہمیں جو بتایا جا رہا تھا, یا سب بھی یار کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ نظام ہے, ہم ان سے مضبوط ہیں, ہمارے کم سے کم وہ تو استعمال ہوتا ہوا دکھائی دے, پھر ہمیں سکون, ہم شہادت قبول, ہم تو مرنا چاہتے ہیں. لیکن اچھا, آپ نے آئی ایس پی آر کی جو فرسٹ جو انہوں نے پہلا وہ کیا تھا وہ دیکھا تھا سارا؟ جی جی دیکھا. جی, جی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت سارے جو ان کی چیزیں ہیں ان کو ٹریک بھی کیا, اور ان کو پوری مطلب اس کو اسٹاپ کرنے کی کوشش بھی کی, اور بہت ساری چیزیں کر کی بھی گئی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں مسئلے ہیں, جہاں فلوز ہیں, وہ آفٹر جو بھی یہ سچویشن ہے اس کے بعد وہ ہر چیز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ یہ چیز یوں ہونی چاہیے تھی, ہونی چاہیے تھی. مگر ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں نا آن دا اسپاٹ جا کے چیزیں لگ رہی ہیں, یا آن دا اسپاٹ جا کے چیزیں وار کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں آن دا اسپاٹ اگر چیزیں چلی جاتی تو بہت نقصان ہونا تھا. وہ جو ٹارگٹ کیا گیا تھا ایریا, اوبیسلی اب سب کو آئیڈیا ہے کہ انہوں نے کون سا ایریا ٹارگٹ کیا تھا. ابھی صبح لاہور میں جو انہوں نے بیس ہماری وہ خراب کرنے کی کوشش کی تھی, مگر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آن دا اسپاٹ جا کے ان کو ہم نے بالکل اتنا کھلی چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جاؤ اور آپ آ کے یہ کر دو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمارے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. کچھ چیزیں مشینریز ہیں, کچھ انڈر کنٹرول نہیں ہوتی, یا کچھ چیزیں, مگر جتنے حاضر جوابی سے ہم جواب دے رہے ہیں, ابھی فی الحال ہم جواب دے رہے ہیں, ابھی ہماری کوئی ان کے ساتھ ہم نے اپنی کوئی باقاعدہ کچھ جنگ نہیں کی ہے. ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. بالکل, ابھی ہم نے پیش رفت نہیں کی ہے, ابھی صرف ہم جواب دے رہے ہیں. ابھی ہم ان کے صرف ڈرونز گرا رہے ہیں, وٹ ایور, جو کہ ہو سکتا ہے میں بھی مطلب آج یا کل میں کسی قسم کا ان کو جواب بھی مل جائے, کیونکہ وہ جواب ہی چاہ رہے ہیں. یہ اس طرح سے چیزیں بند نہیں ہوگی. کل تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جی سفید جھنڈا لہرا دیا تو اٹس مین کہ جی اب معاملات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے, اینڈ پہ پہنچ جائیں گے. مگر کیونکہ وہ ایک مکار کنٹری ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز
چیز کا ان کو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو بادر نہیں کرتے, ان کے اپنے الفاظ, ان کی ان کے اپنے لوگ ان کی مطلب جو وہ ہے تو نا بین وہ کس طرح الاقوامی قوانین کو بھی نہیں مان رہے. وہ جس طرح بالکل اسرائیل نے جو ہے وہ چیز کر دی ہے, ایک قانون کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی اور عالمی طاقتوں نے اس کا ساتھ دیا, تو وہ چیز ایک روش چل پڑی ہے. سو انڈیا بھی وہی اسی روش پہ گامزن ہے, اور ہمارے ہی جو افواج پاکستان ان کی قیادت ہے وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, جب ہم یہ سچویشن دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہمیں عالمی دنیا جو ہے وہ ڈبل پالیسی یا دوغلی پالیسی کا شکار, ایک تو ہم دشمن کا مقابلہ ایک چلاک دشمن سے نمٹ رہے ہیں, دوسری طرف بین الاقوامی سازشوں کا اور دوغلے پن کا بھی شکار ہیں. کل تک وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے وہ جنگ کروا دی. اچھا, وہ روک سکتے تھے, نہیں روکی. اب وہ پھر دوغلی پالیسی کر رہے ہیں کہ ہم ثالثی کرتے ہیں. آپ بتائیں, جنہوں نے یہ جنگ روکی نہیں, کیا وہ ثالثی کروائیں گے یا انڈیا کو روک پائیں گے؟ نہیں, ابھی تو میں کچھ سٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی, کچھ ان کے سی این این کے بھی, اور دوسرے یہ پوچھ رہے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. ابھی تو انویسٹیگیشن میں ہی بہت فلو آ رہا ہے. ابھی چیزوں کو کچھ ان کو بتانے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے, کچھ ان کو سمجھنے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے. انڈیا کا پرسیپشن اور ہے, انڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے. یہاں پر جو ہم تعداد ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تو اسی چیز کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جی اتنا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, یہ جو بھی معاملات ہے وٹ ایور. مگر نو ڈاؤٹ جب بھی کسی کنٹری کے ساتھ مشکل کا اس طرح کا کوئی سینیریو بنا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کہیں بھی آ کے اقوام متحدہ یا یہ لوگ آ کے کہیں کھڑے ہوئے ہیں. جہاں بھی بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی یا کچھ بھی, جہاں پر اب یہ دیکھیں جو بھی معاملات چل رہے ہیں فلسطین کے ساتھ یا کہیں بھی کوئی حملہ ہوتا ہے, خاموشی, صرف ایک جیسچر دینا ہوتا ہے, انہوں نے ایک پوسٹ لگانی ہوتی ہے یا ایک اپنا بیانیہ قائم کرنا ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر تو میرا نہیں خیال کہ کہیں کسی معاملے میں آج تک کسی کی انوالومنٹ ہوئی ہے. پاکستان کے بارے میں تو وہ ان لوگوں کو کلیئر کٹ پتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ لگائے رکھتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے, انہوں نے باز نہیں آنا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاملات کا حل جو ہے وہ تو نہیں ہے, جنگ میں تو نہیں, کوئی بھی ملک جتنی بھی لمبی جنگ کر لے, کچھ بھی کر لے, معاملات یا مسائل حل نہیں ہوں گے, نہ وہ اس انتشار سے نکل پائیں گے, نہ آگے بڑھ پائیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا دونوں ممالک کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی اور وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے, یا دوسروں کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انہی کی طرف بھاگتے رہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, عوام چاہے بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو, انسانی قتل جو ہے نا, پوری انسانیت کا قتل, ایک قتل جو ہے نا, وہ جو چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, جنگ حل کسی بھی چیز کا نہیں ہے. ہم پاکستانی بہت ہی امن پسند قوم ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کریٹ ہو. ابھی بھی اسٹل ہم اپنی بات پر قائم ہیں. ہم نے ابھی کوئی کسی قسم کا کوئی آگے سے آپ کو جواب نہیں دیا کسی قسم کا, حالانکہ ہم جواب بھی دے سکتے ہیں, مگر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ معاملے کو سمیٹا جائے, معاملے کو ختم کیا جائے. مگر جو شر پسند عناصر ہیں, عوام کو تو شاید سمجھ ہے, کیونکہ میں نے عوام کے بہت سارے ریویوز دیکھے ہیں, لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو لان تان کر رہے ہیں کہ جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں. کیونکہ جنگیں کسی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں, جنگیں اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ دہشت گردی فیک نیوزز بنا کے پہلے ایک گیم بنائی گئی اور پھر اس کو اڑایا گیا اور اس کو اتنا ہائپ کریٹ کی گئی کہ اس کے بعد پھر آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ جی آپ نے اپنے حملے کروانے ہیں پاکستان کے اوپر. جنگوں کے لیے نا ایک نسل کو یتیم ہونا پڑتا ہے, آنے والی نسل جو ہوتی ہے نا مفلوج ہو جاتی ہے. آسان نہیں ہے جنگیں, یہ سمجھنا ہوگا ہمیں. اور ہم ابھی بھی اسٹل اپنے بیانیے پہ قائم ہے کہ جی جنگ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے, بیٹھ کر ہم سمجھا سکتے ہیں. ہم تو ایک طویل عرصے سے, اور ہمارے آرمی چیف بھی طویل عرصے سے یہ بات دہرا رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے معاملات کو بیٹھ کر حل کرتے ہیں, جو اتنے بھی معاملات ہیں. لیکن انڈیا جو ہے اور بالخصوص مودی سرکار جو ہے وہ ٹیبل پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی نہیں ہیں کہ یہ موقع ہے کہ ایک دفعہ ہماری افواج پاکستان اتنی شدت سے ان کو جواب دے کہ وہ مجبور ہو کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں؟ یہ ایک بڑا ہی سنہری موقع ہے.
سنہری موقع سے بڑھ کر آج ہی، کل تک ہماری خاموشی تھی، آج جب انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا تھا تھوڑا سا ہم لوگ کام ڈاؤن ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے کل بھی پروگرام کیا، آج بھی میں پروگرام کیا، تو مگر آج جو لوگوں کا اوپینین ہے وہ بہت مختلف ہے. لوگ آج ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں جی آرمی چیف صاحب سے کہ سر اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہمارے پاس. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں اشتعال پھیلے گا. اب یہ چیزیں اس طرح رکیں گی نہیں جس طرح وہاں پر ہندوستان میں بہت سارے لوگ اگینسٹ تھے جنگ کے، وہاں پر بہت سارے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بدلہ چاہیے، ہم نے بدلہ لینا ہے. اب یہاں جو بھی آج لاہور میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، ڈفرینٹ جگہوں پہ جو بھی انہوں نے ڈرونز کے حملے کیے، وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، مگر لوگ سوالیہ نشان ہیں. اب لوگ منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ جی اب آگے پاکستان نے کیا کرنا ہے. اور اب اگر پاکستان کچھ نہیں کرے گا نا تو شاید اگلی دفعہ عوام بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ نہ کھڑی ہو، کیونکہ یہ جو فوجیوں کو طاقت ملتی ہے نا یہ پیچھے سے آتی ہے، یہ وہ وائبس ہیں جو ہماری عوام کریٹ کرتی ہے. اور اگر عوام کو اپنا آؤٹ پٹ نہ ملا، کیونکہ بہت ہوتا ہے کسی کی سرحد میں آ کے انٹرفیئرنس کرنا، یہ مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سلنڈر کر رہے تھے، آپ نے صبح تک، ہم جب جھنڈا لہرا دیا تو ہم تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو گئے تھے، مگر آج کے بعد میرا نہیں خیال کہ بنتا یہ ہے کہ ان کو بات کی جائے، ان سے بیٹھ کر کوئی اس طرح کی، ان کو پہلے جواب دینا چاہیے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا جب تک جی ہاں جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے واقعی نہیں ملے گا، مودی کیسے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے گا؟ اس کی فطرت ہی نہیں ہے، بغیر چوٹ کھائے وہ نہیں بیٹھے گا. سو اسے اس دفعہ چوٹ دے کے بٹھانا چاہیے اور معاملات کو واقعی آپ درست کہتے ہیں. لیکن اس میں جہاں عوام اور فوج اکٹھی کھڑی ہے، اہل سیاست قیادت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. دو آدمی بڑی دیر بعد جا کے میاں شہباز شریف نے آج اسمبلی میں کل بیان دے دیا، لکھا پڑا بیان ایک دے دیا، اور اس میں کوئی جذبات، کوئی عوام کے لیے جو تھا وہ جوش و جذبہ نہیں تھا. اسی طرح بالکل ایسے جیسے کسی ڈمی نے بات کی ہے، اسی طرح ان کے ترجمان آ کے ایک بات کر دیتے ہیں. صوبائی ترجمان نہ نواز شریف صاحب کہیں نظر آتے ہیں قوم کے ساتھ جڑتے ہوئے، نہ مریم نواز صاحب اب نظر آ رہی ہیں اتنے دن سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، نہ دیگر جو قیادت ہے وہ نظر آ رہی ہے. عوام کو اس جنگ کے پیچھے لگا کے عوام کے جو اتنی بڑی فوج ہے وزراء کی، وہ کیا کر رہی ہے؟ نہ عوام کے مسائل حل کر رہی ہے، عوام اسی طرح مہنگائی بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ جو ہیں پتہ نہیں کہاں غائب ہوئے ہیں. سو اس جنگ میں آپ کیا سمجھ؟ یس یو آر رائٹ، آپ یہاں بالکل صحیح ہیں، مگر ایک بات بہت ہی تلخ ہے، شاید مشکل ہے یہ ہضم ہونا، مگر یہ کہ جب بم گرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس جگہ پہ گر رہا ہوں میں، کس وزیر پہ گر رہا ہوں یا کس پہ دیکھ رہا ہوں، وٹ ایور جو کچھ بھی ہے. مگر جب جنگیں لگتی ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے اٹیکس ان لوگوں پہ ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ آج میں سی این این پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، تو ہمارے کیا میں ان کا نام نہیں لے سکتی، جس بندے کو اپنے ایگزیکٹ فگرز نہیں معلوم، جس بندے کو اپنی ایگزیکٹ یہ روٹیشن نہیں معلوم، اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سی جگہ پر کتنی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ ہمیں لیڈ کریں گے. تو اسی افسوس کے ساتھ تو عوام سر پکڑتی ہے کہ ہمارا جو ہم جس کا انتخاب کرتے ہیں اس کو جیل میں بند کر کے یا اس کو دیوار سے لگا کے کہیں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو بار بار 35 سال سے آزمائے ہوئے ہیں وہ ہمارے سر پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ آتے ہیں اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں، ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. انہیں کیا پتا عوام کے درد کا، عوام کے احساس کا، اور ان کی ساری جدادیں باہر ہیں. اس ملک کو کچھ بھی ہو جائے، ہم کہتے ہیں جو یہاں رہنے والے آپ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس ملک میں آخر میں اس ملک میں اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو اور تباہی ہو، عوام نے اور فوج نے مرنا ہے، قیادت میں سے کوئی نہیں مرے گا، وہ سب بھاگ جائیں گے اس جہازوں میں سب سے پہلے. سو لانے والوں کو آپ سمجھتے نہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائے ہوں کی بجائے آپ جس سے انا کا مسئلہ اسے نہ لائیں، جس سے آپ کی انا کا مسئلہ اسے نہ، نئے بندے لے آئیں. جی آپ پہلے اپنے سوال پہ غور کریں. آپ نے سوال کیا کہ لانے والوں کو سوچنا چاہیے. جی تو لانے والا کون ہے؟ لانے والے آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کون ہے. اس ملک کے طاقتور حلقے، اس ملک کے طاقتور حلقے جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے جانیں دے رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں،
جنہوں نے کئی ہزاروں اپنے جوان شہید کروا دیے ہیں، ان کو احساس اس بات کا کیوں نہیں جاگ رہا ہے کہ ہم کن کو لا کے ملک کی جنگ ہسائی کر رہے ہیں، جو نہ جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں نہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. عوام نے بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے پچھلے کچھ ٹائم سے کہ عوام جو ہے نا وہ یتیم ہے. اب اگر میں بول رہی ہوں یا آپ بول رہے ہیں تو ہم اپنے اون پہ بول رہے ہیں. آپ نے جو بولنا ہے لفظ وہ آپ نے اس کا خمیازہ بھرنا ہے، اور میں نے جو لفظ بولنا ہے میں نے اس کا خمیازہ بھرنا ہے. مگر ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ہم یتیم ہیں. جب انسان سب سے بلیسنگ ہے، سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ جب انسان کو پتا چل جائے کہ وہ یتیم ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کس طرح ٹھوکریں کھانی ہے اور کس طرح اپنے آپ کو چلانا ہے. یہاں پر اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے، ٹھیک ہے حکومتوں کے بارے میں، حکومت کے بارے میں کون نہیں جانتا، آل اوور دا ورلڈ ہم ڈسکس ہوتے ہیں. ہماری اتنی اچھی ریپیوٹ ہے کہ ہم دنیا کے میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ ہم ڈسکس ہوتے ہیں. اب وہ نیگیٹو سینس ہو یا پازیٹیو سینس ہو، مگر بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، معلوم ہے ہمیں. مگر اس سینیریو میں جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، حکومتوں پہ ہم بالکل بھی میں اپنے آپ کو ڈپینڈ نہیں کر رہے. ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی فلانا. واقعی میں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ کہاں ہیں یہ لوگ، نظر کیوں نہیں آ رہے. بہت لیڈرز میں نے دیکھے ہیں اس سے پہلے، جب کبھی بھی ہوا تھا یاد ہے ریڈیو سے آواز اٹھتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا، اور وہ ایک ایسا گرجتا ہوا خطاب ہوتا تھا جس سے عوام اندر سے پرجوش ہو کے نکل آتی تھی سڑکوں کے اوپر. اور اسی جذبے کی ضرورت ہے، اب بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. مگر نو ڈاؤٹ اگر نہیں تو عوام جو ہے اپنی آرمی کے ساتھ موجود ہے. اور آرمی میرا نہیں، اب جو عوام میں جذبہ نظر آ رہا ہے وہ تو عاصم منیر صاحب کی بدولت ہی نظر آ رہا ہے، وہ جو انہوں نے ایک دو تقریریں کی ہیں، ورنہ ان کا تو کوئی حال نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھ میں نہیں ہے کہ اس موقع پہ آخری سوال کہ آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے، ان کو لا کے بٹھانا چاہیے. جب ان کو لایا جاتا ہے تو انہیں بٹھایا بھی جا سکتا ہے، ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے. تو کیا ان کو چاہیے نہیں کہ وہ اہل جو طاقتور حلقے ہیں کہ ان کو سامنے لائیں، انہیں بٹھائیں، اور عوام، اہل سیاست اور اہل ریاست بیٹھ کر جب آگے بڑھیں گے تو یقیناً دشمن جو ہے وہ ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گا. آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل ہونا تو یہی چاہیے، اصول بھی یہی ہے. اس وقت سب سے زیادہ میڈیا پہ یہی لوگ نظر آنے چاہیے، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ عام عوام نکل کے دکھا رہی ہوتی ہے چیزوں کو. مگر ایک بات بڑی ہی پڑھی لکھی ہے کہ جب بھی کوئی وقت پڑا ہے کسی بھی ملک کے اوپر، اس کے بعد تحریریں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد لوگ یاد رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ قصے لکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، آگے سے کتابوں میں یہ چیزیں آئیں گی. اور انشاءاللہ جب یہ لکھا جائے گا کتابوں میں کہ یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، تو ایسے جو لوگ تھے نا ان کے بارے میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ لوگ کہاں تھے. تو جو آگے فیوچر ہے نا، جو لکھنے والا ہے، جو مصنف ہے، وہ کبھی بھی رکے گا نہیں. وہ ہمیشہ اپنی تحریروں میں یاد رکھے گا اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے مہربانوں کو بھی اور اپنے غداروں کو بھی، چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو، کسی بھی چیزوں میں ہو. یہ ایک لکھی ہوئی مت ہے کہ ہسٹری جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ لکھی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین وقت تھا ان تمام حکومتوں کے لیے اپنے آپ کو منوانے کا اور اپنا نام بنانے کا، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کا. مگر کوئی بات نہیں. ثنا آغا خان صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتی. اس میں جس نے کوئی اچھا کردار ادا کیا ہے اس کا بھی لکھا جاتا ہے، اور جس نے کوئی برا کردار ادا کیا ہے وہ بچ نہیں پاتا. وہ بھی تحریر میں اسی طرح ہی آتا ہے جیسے اچھے کی تحریر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو کتنا اچھا ہو، یہی موقع ہے کہ ہر کوئی اس ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے، قومی مفاد کے لیے کچھ کر گزرے اور تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائے. اگر اس کا نام سنہری حروف سے ایک دفعہ لکھا گیا تو در نسلیں جو ہیں اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں گی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے کے بعد.